مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہو نا تو وہ اتر جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اتارنے کی ہو بھی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کریں، یہ آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں شروع میں دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہوگا۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو رزق کا مانگنا، رزق حلال کا مانگنا، اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی۔ اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ یہی وہ آیت ہے جس میں تقیہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جبکہ وہ کمزور ہو تقیہ کر سکتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں چھپانے کو۔ ایک تو ہمارے جو اہل تشیع کے ہاں تقیہ ہے، انہوں نے اس میں بہت غلو کر لیا، اس کی اصل موجود تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تقیہ شروع ہو جائے۔ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اور اس میں پہلے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال چیز بھی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ 4 چیزیں جو قرآن میں کم از کم 5 مقامات پہ ذکر آیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے، اضطراری زندگی موت کی کشمکش ہو، اور اس میں ساتھ شرط لگائی کہ بغاوت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، حد نہ پھلانگی جائے، تو پھر یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ کفر بھی اگر بولنا پڑ جائے، دل میں ایمان رکھتے ہو مجبوری میں جان بچانے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ صرف جواز ہے۔ افضل وہی ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ ہے فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ وہی ہے کہ فتوے اور تقوی میں فرق ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ اور چیز ہوتی ہے لیکن اس میں تقوی والا پہلو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ افضل پہلو یہی ہے، یہ کمپرومائز نہیں۔ آپ دیکھیں رومن امپائر سے جو ہماری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی شروع میں، کئی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا، صرف ایک آفر کے اوپر کہ رسول اللہ کو گالی دے دو۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے نہیں دیں گے۔ ان کو قرآن آتا تھا کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل اس کے لیے ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، اس کو ٹیسٹ ملے گا۔ تو ظاہر کنارے پہ چلنے والوں کو تو پھر چوپڑیاں نالے دو تے نہیں ہو سکتی ہیں، وہ تو پھر لولا لنگڑا ہی دین لے کے چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کا یہ لیول تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جان جاتی ہے تو جائے۔
اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں بہت وہ سینسٹیو تھے. ہم تو خیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے واقعات یاد کر کر کے دل میں سوز و گداز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ریالٹی بہت ٹف ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. قادسیہ اور یرموک کے واقعات سننا تو بہت آسان ہے، عمر سیریز میں وہ جنگوں کو دیکھنا بھی بہت آسان ہے. پریکٹیکلی اے سی والے کمرے میں کھڑے ہو کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا وہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے اس امت کے لیے. انہوں نے قادسیہ اور یرموک کہاں سے جا کے لڑنی تھی؟ یعنی ہم آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تقیہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، یہ ہے فتویٰ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے حکمران، ہمارے ریاستی ادارے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں نا تو وہ بتائیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے، بس ہم نے بھی تقیہ کیا ہوا ہے کافروں کے ساتھ، اور پھر اس میں وہ ہر لمٹ کو کراس بھی کر دیتے ہیں. یہ جو تقیہ ہے نا اس قسم کا، یہ جعلی ہے کہ جس میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. تقیہ صرف یہ تھا کہ آپ نے کافر کے شر سے اپنے آپ کو، اپنوں کو بچانا ہے. یہ تقیہ نہیں ہے کہ آپ نے کافروں کے کہنے پر اپنوں کو مار دینا ہے، یہ تو حرام ہے. تو یہ وہ آیت ہے تقیہ کے اوپر. علیحدہ سے میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر، اور توریہ اور ضرورتاً جھوٹ کب بولا جا سکتا ہے. ویسے تو یہ پچھلی دفعہ بھی مجلس میں سوال ریکارڈ ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کر دیے. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، جو ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے بخاری مسلم میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ جھوٹ کا لفظ بولا ہے. وہ میں نے نہیں بولا، وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، 2 دفعہ اللہ کے لیے، 1 دفعہ انہیں اپنے معاملے میں بولنا پڑا. اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب باقی نبی اپنی لغزشوں کو یاد کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ان 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے. میں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا کہ وہ جھوٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا تھا کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی، اسے توریہ کہا جاتا ہے، اور وہ تقیۃً تھا. وہاں پہ بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا، الا، سوائے ایک ایکسیپشن کے، ان تتقوا منہم تقا، کہ تم تقیہ کرو ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر، اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو، وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو، تو اس کی اجازت موجود ہے. لیکن اس میں پھر اللہ نے ساتھ شرط لگا دی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر، جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، بات یعنی 10 ہوتی ہے تو 2 صفرے اور لگا کے اسے 100 بنا دیتے ہیں، 100 کو 1000 کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں. بھئی جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے. اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے پھر کبھی صلح حدیبیہ والے واقعات سنا کے ہمارا جو ایک ایکس ڈکٹیٹر تھا مشرف، پوری قوم کو بٹ بناتا رہا، اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا ہے اس نیشن کو کہ آنے والی ہماری نسلیں بھگتیں گی اس کو. وہ انہی چیزوں سے ہی لیتے ہیں نا. اور یہ صلح حدیبیہ، اچھا یہ کافروں سے صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالیں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھے، ان کے ساتھ معاملات کو لے کے ادھر جو ہے وہ دشمنی اور غصہ عروج پہ ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہاں بڑی بڑی چیزوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اپنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
یہ چیزیں پھر شو کرتی ہیں کہ سب کے سب انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں.